الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان بالکل قریب آ لگا ہے اور ہمارے درمیان سے روزانہ لوگ رخصت ہوتے جا رہے ہیں. پچھلے رمضان میں کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں، اور اس رمضان سے پورا استفادے کی توفیق اللہ رب العزت کن کو دے گا ہمیں نہیں معلوم. ہماری کوشش ہونی چاہیے، ہماری نیت ہونی چاہیے کہ اس رمضان سے پورا استفادہ ہم کر سکیں. یہ رمضان شہر التقوی ہے. اللہ رب العزت نے روزے اس لیے فرض نہیں کیے کہ ہم بھوک برداشت کریں، پیاس برداشت کریں، نفس کو ماریں. روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے. ہماری فکر ہونی چاہیے کہ ہم پچھلے 20 سال، 30 سال، 40 سال اور 50 سال سے ہم روزہ رہ رہے ہیں، تو ہمارے اندر اللہ کا خوف، اس کی خشیت، خوف الہی، استعاذ رب ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری مجلسوں میں تقوی کا تذکرہ ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی نشست ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں آپ تقوی کی نصیحت نہیں کر سکتے. اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہیں وہ یہ کہ آدمی کہیں بھی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، کمرے میں ہو، برسر بازار ہو، کہیں بھی ہو، اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے. اچھا کام کر رہا ہو تو خوشی ہو، آگے بڑھتا جائے، غلط کام کرنے کی نیت ہو تو رک جائے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی اطاعت رب کے ساتھ آدمی رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے تو اس میں ایمان کی بھی کیفیت ہے، اور اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ بار الہ ہماری یہ جتنی بھی کوششیں ہیں اسے قبول کر لے، یہ اس لیے کہ تو دیکھ رہا ہے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اٹھنے والے وسوسوں. اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی روزہ رکھتا ہے، رمضان کا اہتمام کرتا ہے، اپنے بہن کا حق مارے ہوئے ہے، جھوٹ بولتا ہے، تعلقات اس کے خراب ہیں، معاملات میں پریشانی ہے، لوگ اس سے ناخوش ہوتے ہیں، لوگوں کو ستاتا ہے، اللہ کا حق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی حق تلفیاں کرتا پھرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے اندر تقوی نہیں ہے، چاہے پیشانی پہ کھٹا ہو اور اس کی داڑھی کتنی لمبی کیوں نہ ہو جائے. اسی لیے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ کی گواہی دینا، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ رب العزت کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا چھوڑے ہوئے اپنا پانی چھوڑے ہوئے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جھوٹ بولتے رہتے ہیں، بد دیانتی کرتے رہتے ہیں، بے ایمانی کرتے رہتے ہیں، غلط بیانی کرتے رہتے ہیں، حق تلفیاں کرتے رہتے ہیں اور روزہ رکھے ہوئے ہیں. جھوٹ کا جو تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جھوٹ بیماریوں کی اور ساری برائیوں کی جڑ ہے. محترم سامعین کرام، یہ بات بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ تقوی تو عظیم ہے. اللہ کا تقوی رمضان پیدا کرتا ہے، اور تقوی پیدا ہو جائے تو زندگی میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ رب العزت سے جو تقوی اختیار کرتا ہے اسے جڑتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جتنے بھی سنکٹ دنیا میں ہو سکتے ہیں سب سے اللہ رب العزت نکالنے کا سامان کر دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
اس کو روزی وہاں سے دیتا ہے جس کو اسے گمان نہیں ہوتا. آج لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے, کرفیو کا زمانہ چل رہا ہے, کورونا کا زمانہ چل رہا ہے, سال گزر گیا, وبا ختم ہونے کے نام نہیں دیتی, روزیاں تنگ ہو گئی ہیں. فرمایا یہ تقویٰ کی جو کیفیت ہے وہ یہ کہ تمہارے اندر و باہر ایسے ہو کہ کہیں بھی تم ہو تو اللہ رب العزت کا خوف, اس کی خشیت تمہارے دل میں ہو. رمضان تم ایسے گزارو. یہ ہے شہر و رمضان جو شہر و تقویٰ بھی ہے. اور فرمایا کہ سب سے آخری چیز جو بندے کی ہونے والی ہے وہ یہی ہونے والی ہے, والعاقبۃ للمتقین. جب ہم کو قبر میں ڈالنا ہوگا تو بس تقوی کی دعا ہو رہی ہے. جب حشر میں ہم کھڑے ہوں گے تو تقوی کا معاملہ ہوگا. جب جنت و جہنم کا معاملہ ہوگا تو تقوی ہی ہمیں لے جائے گا. تو یہ شہر تقوی ہے جس کے بارے میں پوری تیاری کی ضرورت ہے. ہمارے دل میں چھین اور کپٹ ہے, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے زندگی کے جو معمولات ہیں اس میں اللہ رب العزت کو ناراض کرنے کی اگر کہیں کوئی بات ہے تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. استقبال رمضان کا معاملہ ہے, تقوی کے لیے ہم تیار ہو جائیں. یہ جو رمضان آ رہا ہے یہ شہر اخلاص ہے. تقوی کی جو معراج ہے وہ اخلاص. ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو بہت سارے جو کام ہیں سب بندے کے منہ پر وہ مار دیتا ہے, اس لیے کہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا. اللہ کے لیے کام کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا. دکھاوا ہوتا ہے, خود نمائی ہوتی ہے, واہ واہی ہوتی ہے, اپنی تعریف ہوتی ہے, روب جمانا ہوتا ہے, اپنے آپ کو دکھانا ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت سارے اعمال کو منہ پہ مار دیتے ہیں. تو اس وقت جو رمضان آ رہا ہے وہ ہم کو بتاتا ہے کہ تمہارے سارے اعمال میں اخلاص کی کیفیت ہونی چاہیے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ان کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی جو عبادت کریں اس میں اخلاص چھلکتا ہو, اللہ رب العزت کے لیے کام کریں. نماز کوئی پڑھتا ہے اور دائیں بائیں دیکھ کے نماز لمبی کر دیتا ہے تو فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک. جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا. من صام یرائی فقد اشرک. میرا گھرانہ بہت پرانا ہے, میں نے روزہ رکھوں گا تو کیا ہوگا, محلے والے کیا کہیں گے, خاندان والے کیا کہیں گے, اس لیے روزہ رکھتا ہوں میں. تو من صام یرائی فقد اشرک, جس نے روزہ رکھا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا. تو فرمایا کہ تمہارا جو معمول ہے وہ اللہ رب العزت کو خوش کرنے کا ہونا چاہیے, اللہ رب العزت کو ناراض کرنے کا نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے یہ بات بار بار کہی گئی اور صاف صاف کہی گئی کہ اللہ رب العزت کو وہی چیز پسند ہے جو اس کے لیے کی جائے. رات کی تنہائی ہو, دن کا اجالا ہو, اللہ کو یاد رکھو. یاد رکھیے ہم رمضان کے مہینے میں گھر کے اندر جاتے ہیں, اپنے کمرے میں ہوتے ہیں, چٹکنی لگی ہوئی ہوتی ہے, ایک گھٹ پانی اس لیے نہیں پیتے کوئی نہیں دیکھ رہا ہو تو کیا دیکھتا, وہ تو دیکھ رہا ہے جو سب کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے اخلاص. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, الا الصوم, سوائے رمضان کے روزے کے, فإنه لی وأنا أجزی بھی, روزہ میرے لیے ہے, میں اس کا بدلہ دوں گا. یدع شہوتہ وطعامہ, وہ اپنی شہوت کو اور اپنے کھانے کو میری وجہ سے چھوڑتا ہے. میں آپ کو سمجھتا ہوں آپ روزے سے ہیں, آپ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں, لیکن اصل میں رمضان کے دن میں کون روزے سے ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے. یہ ہے اخلاص. کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو, جذبات کی اصلاح کرنا, احساسات کی اصلاح کرنا, اپنے اندر جو منفی سوچ پیدا ہوا ہے جس میں ریاکاری ہے, دکھاوا ہے, مجھے پسندی ہے, واہ واہی ہے, شہرت طلبی ہے, ان سب چیزوں کو کاٹ کر کے وحدہ لا شریک کے لیے اعمال کرنا, یہ ہے شہر الاخلاص. ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے. بندہ ڈھیروں ثواب لے کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, لیکن اللہ رب العزت فرمائیں گے بہت بڑے عالم سے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالو, بہت بڑے فیاض سے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالو, بہت بڑے شہید سے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالو. اس لیے کہ اس کی نمازیں, اس کے روزے, اس کی عبادتیں, اس کا انفاق, اس کی قربانیاں, اس کی شہادت سب ریا کے لیے تھی, اخلاص نہیں تھا. اس لیے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تو اس بندے کی ضرورت ہے جو چھوٹا سا عمل کرے اور میرے لیے کرے. یہ شہر الاخلاص ہے. اس کے لیے پوری منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے. دھیرے دھیرے رمضان ہمارے سامنے آ رہا ہے. یہ رمضان شہر القرآن ہے. قرآن ہم نے جب آنکھ کھولی تبھی دیکھا کہ قرآن کیا چیز ہے. ہمارے ماں باپ سے دیکھا, ہم نے اپنے اساتذہ سے سمجھا, ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا, جمعہ کے خطبات میں اس کے بارے میں سنا, لیکن قرآن ہے کیا؟ کبھی اس کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, غور فکر کرنے کی, اس کی گہرائیوں میں جانے کی, اپنی زندگی کو اس کے روشنی میں ٹٹولنے اور محاسبہ کرنے کی, اللہ رب العزت کے دین کو پھیلانے کی, قرآن مجید کی آیت کو عام کرنے کی, اور اللہ رب العزت کا یہ کلام اس زمین پر اپنے ساری رعنائیوں کے ساتھ نافذ ہو جائے, اس کے لیے کبھی سنجیدگی سے ہم نے غور کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا یہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. رمضان میں کوئی خاص بات نہیں تھی,
कुरान के नुज़ूल ने रमजान को बाबरकत किया है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया है। इसके दिन बाबरकत, इसकी रातें बाबरकत, सहरी बाबरकत, इफ्तार बाबरकत, लेकिन कुरान को ना भूलना। ये कुरान हुदा है, ये बय्यिनातुम मिनल हुदा है, ये फुलकान है, ये नूर है, ये जिया है, ये शिफा है, ये बुरहान है, ये फुरकान है। कुरान की कितनी सिफात है जो कुरान ने खुद बयान किया है और फरमाया कि तुम्हारा पहला हक है कि तुम इसको पढ़ो। पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। कुरान मजीद को अदब के साथ, एहतराम के साथ उसको पढ़ा जाए। इन्न कुरान अल फज्र काना मशहूदा, कुरान का पढ़ना ये गवाही देगा खुदा के यहाँ कि फज्र के वक्त उठ करके ये नींद को तज करके कुरान पढ़ता था। फक़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, जितना आसानी के साथ पढ़ सको, निशात के साथ उतना कुरान पढ़ो। कुरान मजीद पर गौर फिक्र करना हमारी जिम्मेदारी है। अफला यतदब्बरुल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये कुरान नहीं पढ़ते, क्या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं? कुरान मजीद पर अमल करना जरूरी है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ऐन कुरान थी। कान खुलुक़ुहु अल कुरान, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, बर्ताव, सलूक सब कुरान मजीद ही तो थे। कुरान मजीद का ये हमारे ऊपर हक है कि जहां तक हमको मालूम हो इसको बंदगाने खुदा तक फैलाने का काम करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी जानिब से पहुंचा दो चाहे एक आयत क्यों ना हो। दोस्तों और साथियों, यह कुरान मजीद अजीम है। कुरान मजीद के बारे में यह बात हम जानते हैं कि फरमाया गया कि कुरान मजीद, उसके अहकामात, ये दस्तूर की किताब है, ये निजाम है। ये बताता है कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब नाजिल हुई। जब लोगों ने इसको पकड़ा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको ऊपर उठा दिया। जब कौम ने और उम्मत ने इसको छोड़ा तो नीचे आ गई। कुरान मजीद जब इस जमीन पर नाफिज होगा, उसके अहकामात नाफिज होंगे, यहाँ सुख होगा, चैन होगा, यहाँ पर शांति होगी। अंबिया इस दुनिया में आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए आए कि कुरान मजीद को इस जमीन पर नाफिज करें। लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, हमने अंबिया भेजा, रसूल भेजा, उनके साथ किताबें भेजी, हक़ व बातिल में तमीज करने वाली कसौटी फुरकान भेजा, ताकि इस जमीन पर इंसाफ कायम हो जाए। यह कुरान इंसाफ के लिए आया है, जुल्म के खात्मे के लिए, तशद्दुद के खात्मे के लिए। जब नाइंसाफी होगी, दहशतगर्दी पनपेगी। दुनिया दहशतगर्दी को खत्म नहीं कर सकती जब तक कि इंसाफ ना कायम करे। दुनिया इंसाफ नहीं कायम कर सकती। इंसाफ का जब तर्जुमा हमारे पास है कुरान मजीद, तो ये शहरुल कुरान है, ये शहर ज़ब्त नफ्स है। दोस्तों और साथियों, ये जो महीना आ रहा है उसके लिए हमको पाबंदी के साथ मंसूबा बनाना है, अमल करना है। ज़ब्त नफ्स का महीना है। ये जो शुतरे बेमहार है, बेनकेल का ऊंट है हमारे दरमियान, घोड़ा है जो खाने की तरफ ले जाता है, शहवत की तरफ ले जाता है, इज्जत और शोहरत की तरफ ले जाता है। हमेशा वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, मैं नफ्स को बरी करार नहीं देता, नफ्स तो बुराइयों की तरफ ले जाने वाला है। इस नफ्स को कंट्रोल में कैसे लाया जाए, यह रमजान सिखाता है। हमने सहरी कर ली, अब तबीयत खाने की चाहती है, नहीं खाएंगे, इसलिए कि उसने मना कर दिया है। अब कोई भी हो, हम उसकी इताअत नहीं कर सकते वहदहू ला शरीक के सामने। अब खाने का टाइम हो गया है, हम नहीं रुक सकते। शहवत से रुकते हैं, हम गीबत से रुकते हैं, हम दिगर चीजों से रुकते हैं, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको कहा है कि अब रुकना है, अब नहीं रुकना है। तो नफ्स को कंट्रोल में करने का यह जरिया, तो फरमाया गया कि यह अजीम है और तुम्हें नफ्स को अपने कंट्रोल में करने के लिए फिक्रमंदी करनी चाहिए। ये शुतरे बेमहार जो चाहे करता फिरे, ये नजरें हमारी जो उठती हैं दिन भर, यह जो हम हलाल और हराम करते रहते हैं, ये जो जायज और नाजायज के लिए तावीलात करते रहते हैं, जो हम तमाम अपने घरों में बहुत सारी वो दीन की तालीमात हैं जिसको रोकते हैं, हम अपनी जिंदगी में जो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम उस पर तवज्जो नहीं देते, तो फरमाया ये कि ये नफ्स की सारी अय्यारियां हैं, मक्कारियां हैं। नफ्स 100 भेष बदल करके हमारे सामने आता है। मुफस्सिर कुरान के सामने, आलिम दीन के सामने, बहुत बड़े मुज्तहिद इस्लाम के सामने वो ऐसे आकर के गलत काम नहीं करवाता। वो कुरान मजीद की आयात के हवाले से तावीलात बातिला करके उसको रास्ता दिखाता है। हम आपसे वो आकर के रास्ते दिखा देता है, खुशनुमा बना देता है, और हम अपने नफ्स की चाल में चले जाते हैं। ये शहर ज़ब्त नफ्स है। हमें ये देखना होगा कि हम अपने नफ्स को कंट्रोल में रखते हैं कि तू हमारे कंट्रोल में है। जब मेरा रब चाहेगा तुझे हम खाना देंगे, जब मेरा रब चाहेगा तब तुझे पानी देंगे, मेरे रब का हुक्म जब होगा उसके मुताबिक तू चलेगा। और जो नफ्स को कंट्रोल में कर ले, तो इसको कहा गया है कि जिहाद अकबर है। नफ्स से कंट्रोल में रखना ये सबसे बड़ा जिहाद है। ये शहर ज़ब्त नफ्स है, हमें इसके लिए भी मनसूबबंदी करनी चाहिए। आखिरी बात जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं वो ये है कि ये शहरुल मुआसात है। गमखारी का महीना है, प्यार का महीना है, हमदर्दी का महीना है, लोगों की आदत करने का महीना है, किसी कमजोर की मदद करने का महीना है, भूखे को खाना खिलाने का महीना है,
کپڑا جس کے پاس نہ ہو اس کو کپڑا دینے کا مہینہ ہے، غم خواری اور غم گساری کا مہینہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو غم گساری اور لوگوں کے مددگار ہوا کرتے تھے، لیکن رمضان میں جبریل امین جب آ کر کے آپ کو قرآن ریوائز کرتے تھے تو آپ اتنا زیادہ آپ کا ہاتھ کھل جاتا تھا جیسے الریح المرسلہ، جیسے ہوائیں چلتی ہیں نرم خام، کوئی بھی آیا اس کو دیا۔ یاد رکھیے ہم لوگوں کو اللہ رب العزت نے روٹی چٹنی دی ہے، دال روٹی دی ہے، کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے بندے ایسے ہیں جن کو کھانا میسر نہیں ہے، کپڑے میسر نہیں ہیں، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پیر میں چپل نہیں ہے، بچے بلک رہے ہیں، یتیم پریشان ہیں، بیواؤں کی زندگیاں اندھیری ہو چکی ہیں۔ کون ہے جو اٹھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آگے بڑھ کے ان کی افطار کا انتظام کرائے، ان کے کھانے کا انتظام کرائے، کسی بیوہ کے دل میں محبت ڈالے، ان کے بچوں کا کپڑا بنا دے، عید کے موقع پر خوشیاں ڈال دے؟ یہ پورا مہینہ وہ ہے کہ اس میں اگر ہم لوگوں کے کام آئیں گے، جس میں غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین، تو اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کرے گا، دل کی تنگی کو ختم کرے گا، نفس کو کنٹرول میں دے گا، اور اللہ رب العزت اعمال کو قبول کرے گا۔ جس دن سارے لوگ ایک دوسرے سے بھاگتے پھر رہے ہوں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ یہ جو رمضان جو شہر تقویٰ ہے، جو شہر اخلاص ہے، جو شہر قرآن ہے، جو شہر ضبط نفس ہے، جو شہر مواسات ہے، اللہ رب العزت ہم تمام کو اس کے لیے منصوبہ بندی کرنے، اپنے آپ کو دکھارنے، پچھلے رمضان سے زیادہ اچھا اس رمضان میں بنانے کی اللہ رب العزت ہم تمام کو توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔